بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ CS610 کمپیوٹر نیٹورکس کا جو فرسٹ لیکچر ہے اس میں سب سے پہلے سلائڈ پہ موجود ہے نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کی ڈیفینیشنز۔ اس سے پہلے ہم ان کو دیکھیں گے ان سمپل ورڈز کہ انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے اور نیٹ ورک کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نیٹ ورک کی ڈیفینیشن دیکھیں گے۔ جو نیٹ ورک ہوتا ہے، نیٹ ورک consists of two or more computers that are linked in order to share resources۔ جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کا کمبینیشن ہوتا ہے جو آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں۔ وہ لنکڈ کیسے ہوتے ہیں یا وہ اپنے جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ کیسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پرنٹرز ہو سکتے ہیں، وہ اسکینرز ہو سکتے ہیں، وہ CDs ہو سکتی ہیں، جو یا وہ آپس میں ایکسچینج فائلز کر سکتے ہیں۔ سو یا پھر وہ الیکٹرانک کمیونیکیشن بھی آپس میں کر سکتی ہیں۔ مینس کے جو کمپیوٹرس ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی آپس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ وہ آڈیوز فائلز ہو سکتی ہیں، وائس، وہ ویڈیوز، یا پھر الیکٹرانک جو کمیونیکیشن ہے۔ The computers on a network may be linked through cables۔ وہ جو ان کا آپس میں جو کمیونیکیشن ہے، جو آپس میں وہ لنکڈ ہیں، وہ یا تو کیبل کے ذریعے وہ لنکڈ ہو سکتے ہیں، وہ ٹیلی فون لائنس کے ذریعے، وہ ریڈیو ویوز کے ذریعے، سیٹلائٹس کے ذریعے، یا کسی بھی طریقے سے جو دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر آپس میں لنک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ نیٹ ورک ہے، ایک نیٹ ورک کا جال بچھا ہوا ہے جس میں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ ورک از ڈیفائنڈ ایز، جو اس کی اگزامپل آپ یاد کر سکتے ہیں کہ نیٹ ورک از ڈیفائنڈ ایز اے سسٹم فار کنیکٹنگ کمپیوٹر using a single transmission technology۔ The computers can communicate with each other in a network۔ They can send and receive data from each other when they are in a network۔ سو اس سے نیکسٹ ہم آتے ہیں واٹ از انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ کی جو ڈیفینیشن ہے سمپل ورڈس میں سمجھنے کے لیے، دا انٹرنیٹ از دا بگیسٹ ورلڈ وائڈ کمیونیکیشن نیٹ ورک آف کمپیوٹرس۔ مینس کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے۔ نیٹ ورک ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ سو دا انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ورلڈ وائڈ کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے کمپیوٹرز کا، ڈیوائسز کا۔ So the internet has millions of smaller domestic, academic, business and government networks which together carry many different kinds of information۔ سو یہاں پہ دا شارٹ فارم آف انٹرنیٹ از دا نیٹ۔ اس کو ہم عام ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں۔ اٹ از یوز بائی بلینز آف پیپل آل اوور دا ورلڈ۔ اور آج کل تو ہر کوئی اس کو استعمال کر رہا ہے انٹرنیٹ۔ اور اس کی اگر ہم بیسک ڈیفینیشن دیکھیں، دا انٹرنیٹ از ڈیفائنڈ ایز دا سیٹ آف نیٹورک کنیکٹڈ بائی راؤٹرس، یعنی کہ جو کمپیوٹرز ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں۔ نیٹ ورک میں وہ لنک تو تھے لیکن کیبلنگ یا ایسا ویسا کوئی سسٹم تھا۔ یہاں پہ ایک راؤٹر ہوتا ہے، ایک ہارڈ ویئر ڈیوائس جسے کہتے ہیں، اس کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپس میں کمپیوٹر، جو جس میں بیسیکلی انٹرنیٹ وہ ایک سہولت ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ دیٹ آر کنفیگرڈ ٹو پاس ٹریفک among any computers attached to any network in the system۔ By internet, many computers which are at longer distance from each other can communicate with each other۔ جب ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہوتی ہے تو پھر چاہے وہ کافی لانگر ڈسٹینس پہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کمپیوٹرز کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ سیٹ آف نیٹ ورکس کنیکٹڈ بائی راؤٹرس، جیسے ہم نے بتایا کہ نیٹ ورک میں کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سو دا انٹرنیٹ جو ہے وہ سیٹ آف نیٹ ورکس جس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لیکن کس کے ذریعے؟ بائی راؤٹرس دیٹ آر کنفیگرڈ ٹو پاس ٹریفک۔ پھر اس میں جو ڈاٹا ہے وہ آپس میں شیئر ہوتا ہے اور کمپیوٹرز آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں۔
اور پھر چاہے جو مرضی اس میں وائس ویڈیوز یا بڑی فائلز وغیرہ ایک دوسرے کو سینڈ کی جا سکتی ہیں. کمپیوٹر جو ہیں آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اس سے نیکسٹ ہے کلاسیفیکیشن آف نیٹ ورکس. ہم نیٹ ورکس کی مزید کلاسیفیکیشن کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بائی سائز، اس کا سائز جو ہے، پھر کنیکٹیوٹی، پھر کمیونیکیشن میڈیم، پھر موبیلٹی. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے نیٹ ورک کو اس کے سائز کے لحاظ سے. تو اگر ہم اس کے سائز کے اکارڈنگ دیکھیں، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا CS601 میں، لوکل ایریا نیٹ ورک مینس کہ لین اینڈ وین اسٹینڈس فار وائڈ ایریا نیٹ ورک. اب دیکھیں کہ لین اور وین کیا ہوتے ہیں. ان لین نیٹ ورک occupies a smaller area like a room, a floor or a building. لین جو ہے وہ ایک بلڈنگ میں اگر آپ نیٹ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک روم میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو میکسیمم اس کی پاور ہے وہ ایک بلڈنگ تک ہے. اس سے باہر لین کا ہم استعمال نہیں کر سکتے. ایک روم میں رہ کے کر سکتے ہیں، ایک بلڈنگ میں رہ کے کر سکتے ہیں بس. لیکن وین جو ہے وہ جیسا کہ ہے وائڈ ایریا نیٹ ورک، اس میں پھر یہ آکوپائی کرتا ہے لارجر ایریاز لائک سٹیز اینڈ کنٹریز. سو وین کا جو ہے وہ استعمال بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم اس کو بڑے لیول پہ استعمال کر سکتے ہیں. لین اینڈ وین آر کمپیئرڈ بائی دی اسپیڈ آف ٹرانسمیشن. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی اسپیڈ پہ، ان کی بینڈ وتھ اینڈ لیٹینسی، ان کی مینجمنٹ، ان کی سیکیورٹی، ان کی ریلائبلٹی، ان کی بلنگ اینڈ دیئر اسٹینڈرڈس. تو یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں جب ہم لین یا وین کا استعمال کرتے ہیں. ہماری سیکیورٹی، ریلائبلٹی، ہم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ان کے کیا اسٹینڈرڈس ہیں، ان کے کیا رولس اینڈ ریگولیشنس ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اس سے نیکسٹ ہے بائی کنیکٹیوٹی. کنیکٹیوٹی ہم نیٹ ورک کو کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں. اس میں ہم نے پہلے ٹپالوجیز کے بارے میں پڑھا تھا. اس کی کچھ ایگزامپلس کو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے. ایک تو ہم اس کی کنیکٹیوٹی ہوگی پوائنٹ ٹو پوائنٹ اور ایک ہوگی براڈ کاسٹ. اب پوائنٹ ٹو پوائنٹ کیسے ہوگی؟ اس میں دو ٹپالوجیز آتی ہیں، ایک اسٹار ٹپالوجی آتی ہے اور ایک ٹری ٹپالوجی آتی ہے. اب اسٹار ٹپالوجی میں کیا ہوتا ہے کہ ایچ کمپیوٹر از کنیکٹڈ ٹو اے سینٹرل ہب. ایک درمیان میں کمپیوٹر ہوتا ہے اور اس کے سائڈوں پہ کمپیوٹرس ہوتے ہیں. یہ ویسے اگر سسٹم کو رکھا جائے تو ایسے تو نہیں ہوتا کہ ایک درمیان میں کمپیوٹر رکھ دیا اور سائڈوں پہ باقی رکھ دیے، لیکن اس کا سسٹم کچھ اس طرح سے بنایا گیا ہوتا ہے. اس کو فزیکلی نہیں ایسے ارینج کیا جاتا، اس کو انٹرنلی اس طریقے سے ارینج کیا جاتا ہے. دا کمیونیکیشن ٹیک پلیس تھرو دا ہب. تو وہ ساری جو کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے باقی کمپیوٹرز کے درمیان، وہ جو سینٹرل ہب ہے وہ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن کی ایک ایگزامپل ہے. اور ٹری ٹپالوجی میں کیا ہوتا ہے؟ ان ٹری ٹپالوجی all computers are connected to each other in such a way that make a tree. تو ٹری بھی جو ہے وہ فزیکلی ٹری نہیں بن رہی ہوتی کہ ایک کمپیوٹر ہے پھر اس سے آگے دو کمپیوٹرس ہیں پھر ان کے آگے دو کمپیوٹرس ہیں. یہ بھی انٹرنلی کنیکشن ہوتا ہے کہ ایک کمپیوٹر کنیکٹ ہے، اس سے آگے دو کمپیوٹرس کنیکٹ ہیں، پھر اس سے آگے دو کمپیوٹر کنیکٹ ہیں. سو یہ ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکشن بنتا ہے جس کی یہ اگزامپل ہے. اس سے نیکسٹ ہے براڈ کاسٹ. براڈ کاسٹ کیا ہوتا ہے؟ ان براڈ کاسٹ ٹپالوجی دیر آر فردر ٹو کیٹیگریز. ایک تو ہے ریڈیو یا سیٹلائٹ کی کیٹیگری اور دوسری ہے رنگ ٹپالوجی. اچھا، ان سیٹلائٹ ریڈیو ٹپالوجی میں آل کمپیوٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں سیٹلائٹ سے یا ریڈیو ویو سے، سیٹلائٹ یا ریڈیو ٹپالوجی میں. تو اس میں تو یہ ایک قسم کا وائرلیس سسٹم ہوتا ہے، یہاں پہ کیبلنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. In ring topology, each computer is connected to each other in a ring, like a ring. It's not a physical connection کہ وہ ایک رنگ بنا ہوا ہوتا ہے، بلکہ یہ انٹرنلی کمپیوٹرس کی جو سیٹنگ ہوتی ہے، جو ان کا کنیکشن ہوتا ہے وہ ایک رنگ کی فارم میں ہوتا ہے. اس سے نیکسٹ ہے بائی میڈیم. The classification of network is also based on the medium of transmission. اس کے میڈیم کیا ہو سکتے ہیں؟ یا تو وہ کویکزل کیبل
हो सकती है, या कॉपर वायर हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है, या रेडियो वेव्स हो सकती हैं। ये जो ऑल दीज मीडियम्स हैं, ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इनके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, इनकी स्पीड के लिहाज से, इनकी रेंज के लिहाज से, या इनकी शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन की जो लिमिट होती है, या इनकी टोपोलॉजी, इनकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, कॉस्ट, इनकी रिलायबिलिटी, हर एक चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट होती है। सो ये मीडियम के लिहाज से भी हम नेटवर्क की क्लासिफिकेशन ऐसे करते हैं। उससे आगे है बाय मोबिलिटी। मोबिलिटी में हम इनको मज़ीद 2 कैटेगरीज़ में इनको डिवाइड करते हैं। एक फ़िक्स्ड नेटवर्क है और एक मोबाइल है। इन दीज़ डेज़ जो मोबाइल नेटवर्क हैं, वो बहुत ही टॉप पे चल रहे हैं, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क्स जो हैं वो कुछ पिछले 10 सालों से, कोई लास्ट डिकेड से इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी अगर हम मज़ीद देखें तो इसमें मज़ीद जो मोबाइल नेटवर्क हैं उसमें 2 उसकी कैटेगरीज़ हैं। एक तो उसमें आ जाती है कि उसकी लोकेशन की और उसकी ट्रैकिंग की, लोकेशन को ट्रेस करना, और उसकी सेमी persistent की और कनेक्शंस की, complex administration and billing as device and users move around the network। सो जो है नेटवर्क की जो क्लासिफिकेशन है, हम ऐसे 4 तरीकों से कर सकते हैं, एक साइज़ से, उसकी कनेक्टिविटी से, कम्युनिकेशन मीडियम से और मोबिलिटी से। उससे नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम इसको कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं। हम आजकल उसको बिज़नेस में, होम्स में, गवर्नमेंट या और एजुकेशन, हर डिपार्टमेंट में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यूज़ किस तरह से है? तो देखेंगे द मेजर यूज़ ऑफ नेटवर्क इज़ इन बिज़नेस साइड। सबसे पहले नेटवर्क्स जो है वो एडवर्टाइजिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, शिपिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, बिलिंग के लिए और अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। In fact, now there is an entire industry that develops network equipment. उससे नेक्स्ट अगर हम देखें, इन एडिशन टू दिस नेटवर्क, अगर इसको होम्स में इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी एग्जांपल में आ जाएगा स्विच एंड कंट्रोल डिफरेंट डिवाइसेस फ्रॉम वन प्लेस। के अगर हम एक जगह पे खड़े होके हम हमारे पास हाथ में रिमोट है, हम लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, हम टीवी में स्टेशन चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सो ये भी इसी की नेटवर्क्स की एक एग्जांपल है डेली लाइफ में, जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे networks are very much useful at government level, यहाँ पे फेडरल लेवल आल्सो, लोकल गवर्नमेंट एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो भी कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए नेटवर्क्स को यूज़ करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखें, वी हैव ऑनलाइन लाइब्रेरीज विच वी कैन विजिट एट आवर होम पीसी, या फिर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। या आपस में ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकती हैं और कम्युनिकेट किया जा सकता है, यदि या फिर तमाम स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन रखा जाता है, वो भी एक नेटवर्क की हमारी डेली लाइफ में एक अच्छी एग्जांपल बन सकती है। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि मास्टरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, concentrate on understanding the concept, learning the networking terminology। तो मास्टरिंग द कॉम्प्लेक्सिटी, जो इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हम उन पे काबू पाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे concentrate in understanding the concept. Instead of details of wires used in connect computers to a specific network, it is important to understand a few basic categories of wiring schemes, their advantages and disadvantages.
سو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو کون سا طریقہ ہے کہ انسٹیڈ آف ہاؤ اسپیسیفک پروٹوکول ہینڈل کنجیشن وی شوڈ کنسنٹریٹ آن وٹ کنجیشن از اینڈ وائی اٹ مسٹ بی ہینڈل. سو ہمیں بجائے اس کی ڈیٹیل پہ کہ وائرس کس قسم کی ہیں جو کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہیں، اٹ از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ زیادہ ضروری ہے کہ جو وائرنگ اسکیم ہم نے یوز کی ہوئی ہے وہ ہمیں کون سے ایڈوانٹیجز یا ڈس ایڈوانٹیجز دے رہی ہے. Instead of detail of wires used to connect computers to a specific network, it's important to understand a few basic categories of writing schemes and their advantages. So, next, learning the networking terminology. The second tool, learning the network terminology. Go ahead. The second tool for mastering the complexity. Mastering the complexity is to learn the networking terminology. Networking terminology کو سیکھنا چاہیے. In addition to this one, must concentrate the concept and not details. In concept کی طرف in very short time اس پہ فوکس کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کی ڈیٹیلس پہ کنسنٹریٹ کیا جائے. On breadth and not the depth of technologies. Also want you to understand the analogies and illustrations. Networking terminology is introduced with new concept, so it is much helpful to learn the terminology to overcome the complexity of networks. So the next one slide is complexity in network systems. نیٹورک کے جو سسٹمس ہیں اس میں جو کمپلیکسٹیز ہیں اس میں مینی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک نو سنگل انڈرلنگ تھیری اور ماڈلز آر آئدر سو سمپلسٹک اور سو کمپلیکس ہیں، یا پھر نو سمپل اور یونیفارم ٹرمینالوجی ایگزسٹ. ان کا بریف اوور ویو تو ہم نہیں دیکھیں گے، ان کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ جو سب سے پہلی ریزن ہے کمپلیکسٹی آف نیٹورک از دیر آر مینی ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ایگزسٹ کرتی ہیں. ہر ایک کمپنی نے ایک الگ سا ایک معیار قائم کر دیا ہے، ایک الگ سے اسٹینڈرڈ قائم کر دیا ہے وچ آر ناٹ کمپیٹیبل ود ایچ ادر. So in this way multiple technologies exist that are used to connect different networks. The second one is no single underlying theory of or model. Second reason for complexity of network that there is no single underlying or model to define اس میں نہ تو کوئی واحد یا بنیادی اصول یا ماڈل ہے جو نیٹ ورکنگ کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرتا ہے، بلکہ مختلف تنظیموں اور تحقیقی گروپوں نے نظریاتی ماڈل تیار کیے ہوئے ہیں جن کا استعمال نیٹ ورک ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے مابین فرق اور اس کی چینجنگز کے جو ہے وہ وضاحت کرتا ہے، یا پھر ان کی جو سملرٹیز ہیں ان کی ڈفرینسز اور سملرٹیز دونوں چیزوں کی وہ ایکسپلین کرتا ہے. The second reason for complexity of network is that there is no single underlying. So the model are either so simpler or so complex. یہاں تو جو ماڈل پیش کیے جاتے ہیں یہ بہت ہی سمپل ہوتے ہیں یا پھر بہت ہی کمپلیکس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو سمجھنے میں بہت ہی مشکل پیش آتی ہے. پھر لاسٹ ہے نو سمپل اور یونیفارم ٹرمینالوجی. One reason for the complexity of network is that there is no simple or uniform terminology that can be used for the same feature. Different technologies use different terminologies. In this way, terms are confused with product names. So this is our um, the lecture number first of CN Computer Networks, the CS610. Thank you so much for watching.